السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں دل میں نفرتیں بدگمانیاں پال کر ہم انسان کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں بھول جانا سیکھنا چاہیے۔ بہت باہمت اور حوصلہ مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو دھوکہ فریب سازشوں کی نظر ہو جانے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ پریقین ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے بابا سے سیکھی تھی۔ میں آمنہ کریم اپنے بابا کی سب سے لاڈلی بیٹی اور 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اور مجھے لگتا ہے میرے جیسا خوش نصیب انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہوئی، میں نے بھی برے دن دیکھے، دکھ سہے، پر امید تھی وقت ضرور بدلے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت بدلا تھا جب ایک دن ہمارے گھر میرے بابا کے دوست آئے اور ساتھ ان کا بیٹا فرقان۔ اسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور پھر وہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیوں گئے، اس کے بعد کیا ہوا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، اور آخر مجھ پر قسمت مہربان ہوئی تھی۔ مجھے محبت ہوئی فرقان احمد سے، جو میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا اور اس کا تعلق کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ اپنی محبت کو پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ ہم سب بہت خوش تھے، پر اچانک میری نند کو نہ جانے کیا ہوا، اپنا گھر اجاڑ کر میکے آ بیٹھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر سے اپنی نند کی بات کرنے لگتی تو وہ بات ٹال دیتا اور میں چپ ہو جاتی۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی جب ایک دن میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی، پر میں اپنی نند سے بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں اور اس گھر سے چلی جاؤں۔ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی اور اکثر مجھے مارنے کی باتیں کرتی۔ جب ایک دن میری ساس نے کہا تم آستانے پر چلی جایا کرو، تب تک وہیں رہنا جب تک میری بیٹی کی دوسری شادی نہیں ہو جاتی، اور میں بھی اپنی نند سے تنگ آئی آستانے پر وقت گزارنے لگی۔ میرا شوہر یہاں نہیں تھا، اس لیے میں نند سے بچنے کی خاطر سارا دن دربار پر وظیفے کرتے ہوئے گزار دیتی، کیونکہ مجھے اولاد کی بہت چاہ تھی۔ جب ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو میں گھر جلدی آ گئی۔ سامنے دیکھا تو کسی کا نکاح ہو رہا تھا۔ میں خوش ہوئی کہ نند سے جان چھوٹے گی، مگر دلہے کو دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے۔ جب یہ سب دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس جس کو میں اتنی اچھی سمجھتی تھی، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں؟ سبھی مجھے یوں اچانک دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے اپنی ساس جو خود کو میری ماں کہتی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو کہتی تھی آپ میری ماں ہیں، آپ نے خود میری ماں سے وعدہ کیا تھا ہمیشہ میرا خیال رکھیں گی، کبھی ساس بن کر نہیں دکھائیں گی، پر آپ تو دشمن بن گئی، میرا ہی گھر اجاڑنے چلی تھی۔ اگر آپ واقعی خود کو میری ماں سمجھتی ہوتی تو آج اتنا بڑا گناہ نہ کرتی، کبھی مجھ سے میرا سہاگ چھیننے کی کوشش نہ کرتی، اور آپ خود مجھے آستانے پر بھیجتی رہیں۔ پھر یہ سب کیسے؟ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمان سے زمین پر پٹک دی گئی ہوں۔ مجھے رون دیا کیا ہو۔ میری ساس نے کہا آمنہ مجھے معاف کر دو، میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور تم تو جانتی ہو جو انسان محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے وہ اپنی محبت کو قائم رکھنے کی خاطر بہت کچھ کر جاتا ہے، اور جو تم دیکھ رہی ہو، جو کچھ تم سمجھ رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اپنی مرحومہ بہن کے وعدے کا پاس رکھنے کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر یہ سب کرنے چلی تھی۔ میں کیا کرتی؟ مرتے ہوئے انسان سے کیے گئے وعدے کا جو بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، جو انسان کو نہ چاہ کر بھی اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بھی یہی خواہش بن گئی کہ نائمہ میرے گھر کی بہو بنے، پر قسمت کے کھیل بہت عجیب ہوتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کب ہوتا ہے۔ میری ساس نے پھر مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ میری چھوٹی بہن پورے گھر کی لاڈلی تھی، سب کی جان بستی تھی اس میں۔ ابا تو اسے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اماں کے دل میں بیٹا نہ ہونے کا ارمان کبھی ختم نہ ہو سکا۔
اور پھر میرے ابا نے چھوٹی عمر میں ہم دونوں بہنوں کے رشتے میرے چچا کے بیٹوں سے کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، میری ماں بیمار رہنے لگی تو ابا نے کہا وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، اس لیے پہلے میری شادی کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ کیونکہ میری چھوٹی بہن ابھی پڑھ رہی تھی اور مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ میری شادی میں بہت خوش تھی، پر وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کی کسی کو اجازت نہیں تھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ سبھی پر یہ اصول لاگو تھا کہ وہ کبھی پسند کی شادی خاندان سے باہر نہیں کر سکتے، چاہے ساری عمر کنوارے بیٹھے رہ جاؤ، خاندان والے رحم نہیں کھاتے تھے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے، جب میں اپنے میکے جاتی تو اپنی بہن کو بہت زیادہ خوش دیکھتی۔ وہ ہم سب سے دور ہوتی گئی اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور کسی سے زیادہ بات نہ کرتی۔ میری بیمار ماں وہ مجھ سے گلے شکوے کرتی، کہتی اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاؤ، وہ اب بچی نہیں رہی، اس کا کالج بھی ختم ہونے والا ہے، تمہارے باپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، ورنہ کہاں ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالج جا کر پڑھتی ہیں۔ میں اور ابا اماں کو چھوٹی بہن ابھی بچی ہے کہہ کر ٹال دیتے، پر تب کیا جانتے تھے کہ وہ باغی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں محبت کا ایسا پودا پروان چڑھ چکا ہے جو خاندان کی عزت کو داغدار کر دے گا۔ ہمارا خاندان، ہمارے رشتے سب ختم ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ہم محبت میں اتنے خود غرض بن جاتے ہیں، اتنے سالوں کی ماں باپ کی محبت کو چند دنوں کی محبت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، جو خود ہر دکھ، جو ہر تکلیف کو ہنس کر برداشت کر جاتی ہیں، پر کبھی اپنی ذات یا اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ پر کہتے ہیں نیک ماں باپ کی اولاد میں سے بھی کھوٹے سکے نکل آتے ہیں، جو اپنی خوشیوں کی خاطر سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وقت سرکتا چلا گیا، میری چھوٹی بہن کی شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا رشتہ لے کر بھی آیا تھا، پر وہی پرانے لوگوں کی وہی رسم کہ بیٹی مرتی مر جائے، وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خاندان میں رشتہ نہیں تھا جو اپنی بیٹی کی شادی باہر کر دی، اور جائیداد کا کیا ہوگا، وہ تو غریبوں میں چلی جائے گی۔ ہمارے تو خاندان کے مرد بھی پتھر کا دل رکھتے تھے، بس میرے ابا تھے جنہوں نے ہمیں اسکول سے کالج تک پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلائی، پر ان کی بھی یہی سوچ تھی، وہ کبھی خاندان سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے، اور میری بہن کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ میری چھوٹی بہن ماتم منانے لگی اور بالکل بدل چکی تھی۔ شاید محبت کا چھن جانا انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اگر اس کا ساتھ دیتی تو میرے سسرال والے میرا جینا حرام کر دیتے، کیونکہ میری بہن میرے دیور کے لیے بیاہ کر آ رہی تھی۔ پر کہتے ہیں نا، محبت جب باغی ہو جائے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ دن قیامت کا دن تھا، اس دن ایک نہیں دو رشتے مجھ سے جدا ہو گئے۔ میری بہن عین شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی، پر کاش وہ اس دن مر جاتی تو زیادہ اچھا تھا، پر وہ مری نہیں تھی، ہمیں مار گئی تھی۔ اس دن اس کے بھاگ جانے کا دکھ میری ماں نہیں سہ پائی تھی، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میرے ابا وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے، اور میری ساس سسر نے، جو میرے سگے رشتے دار تھے، میرے ہی چچا نے مجھے میرے میکے بھیج دیا، یہ کہہ کر وہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی بہن کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور میں اپنے باپ کے کندھے سے لگ کر روتی رہی۔ میری بہن کو دن رات ڈھونڈا جا رہا تھا، میری ماں اس دنیا سے چلے جانا ایک خواب لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ ابھی میری آنکھ کھلے گی اور سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہوگا، پر ایسا کب ہوتا ہے؟ جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ اور میری ماں، اس نے تو ابھی ہماری خوشیاں دیکھنی تھی۔ کاش میری بہن اپنی محبت کا گلا گھونٹ کر خاندان کی روایت کی پاسداری کر جاتی، کم از کم میری ماں تو زندہ رہتی۔ اس دنیا میں ہمیں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، پر ماں نہیں ملتی، چاہے اس کے لیے ہم اپنی جان، اپنی ساری دولت لٹا دیں۔ میں سب کچھ کھو بیٹھی تھی، میرے ابا کو چپ لگ چکی تھی، خاندان والے بھی باتیں کر کر کے چپ ہو چکے تھے۔ مجھے ہی اپنے باپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ ہم باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اور پھر ہماری زندگی میں ایک خوشی کی خبر آئی، میں ماں بننے والی تھی۔
یہ خبر میرے سسرال پہنچی تو انہوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، نہ مجھ سے ملنے آئے، بلکہ میرے شوہر کی دوسری شادی کرنے پر بضد تھے۔ پر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے چچا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر وہ آج اس گھر سے نکلے تو میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ میرے شوہر بہت سمجھاتا رہا، ان سے کہتا رہا میری پہلی اولاد ہے اور جو سب ہوا اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ ہی اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ لوگوں کے خاندان میں ایسا کیا ہے جو اگر کسی کے خاندان سے باہر شادی کر لی تو وہ ہیرے جواہرات انسان کو مل جائیں گے اور آپ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے؟ آج مجھے بھی تو پتہ چلے، آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ زمینی خدا بن کر بیٹھے ہیں؟ آپ سب کیوں نہیں سمجھتے کہ وقت بدل چکا ہے؟ ہمیں خود کو نہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آخر کب تک ہمارے خاندان کی بیٹیاں اور بیٹے اپنی خوشیوں کی، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے رہیں گے؟ میرے چچا نے اپنے بیٹے کو نافرمان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر گھر سے نکال دیا اور میرا شوہر میرے پاس لوٹ آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا وہ کبھی بڑوں کے آگے بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پر اب میں تھک گیا ہوں اور سوچتا ہوں تم نے کیا کچھ کھو دیا، اپنی ماں، اپنا گھر، آخر تمہارا کیا قصور ہے؟ اور جب سے پتہ چلا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں تو میں ڈرنے لگا ہوں۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہو، اور اس دن کے بعد میرا شوہر ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ میرے شوہر نے کئی بار کوشش کی اپنے والدین سے تعلقات ٹھیک کرنے کی، پر چچا اپنی ضد کے پکے تھے اور میں اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی میرے گھر کبھی بیٹی پیدا نہ ہو۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت بھی محسوس ہوتی اور اس سے محبت بھی محسوس ہوتی، پر دل میں نفرت اور محبت کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے محبت ہمیشہ بازی لے جاتی ہے۔ ہم سب خوش رہنے لگے۔ میں تو سوچا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ماں باپ کب اپنی اولاد سے دور رہ سکتے ہیں۔ میری دعائیں قبول ہوئی تھیں، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، پر جب میرا بیٹا 2 سال کا تھا تب ابا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے سر سے باپ کا سایہ، باپ کی شفقت ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ جن بیٹیوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ خالی دامن رہ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہنے لگتی ہیں اور تب چھپ کر رونے کے علاوہ کوئی دوسرا آسرا نہیں بچتا، کیونکہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہمیں کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا، پر ایک بیٹے کے بعد میں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ ایک اور دکھ تھا جس نے میرے اندر کو مزید چھلنی کر دیا، پر ہم کہاں رب تعالیٰ کی پلاننگ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا، سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ میرے شوہر نے وہ گھر، وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود میرے سسر جو میرے چچا بھی تھے وہ اپنی ضد پر قائم تھے، اور ایک بات کی خوشی تھی، وہ اپنے پوتے سے ملتے تھے۔ ہم شہر چھوڑ کر دوسرے شہر شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر اپنا کاروبار کرتے تھے اور اب ہمارا بیٹا بھی اسکول جاتا تھا۔ میرے شوہر کو اس کی بہت فکر تھی، وہ نہیں جانتے تھے ان کا بیٹا بھی ان کے جیسے بنے، اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی شہر بدلنا ضروری تھا۔ ہم جس گھر میں، جس شہر میں پلے بڑے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، اور میں تو بہت کچھ کھو بیٹھی تھی، اور میرے آبائی گھر، آبائی علاقے میں میرے ماں باپ کی قبریں بھی تھیں۔ میرے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا بہت مشکل تھا، پر ہم لڑکیوں کو بار بار قربانی دینی پڑتی ہے، اور میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کے بہتر مستقبل کی خاطر اپنا آبائی گھر، جس سے مجھے بہت محبت تھی، چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، وقت کا کام تو ویسے بھی گزر جانا ہوتا ہے، بس ہم وہیں رک جاتے ہیں جہاں پہلی چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو چکا تھا جب ایک دن اس کو اسکول میں کافی گہری چوٹ لگی اور ہم بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ میرا دل بہت ڈر چکا تھا، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اور وہی ہماری کل کائنات تھا۔ میرے اللہ نے کرم کیا تھا، میرے بیٹے کو ہوش آ چکا تھا، پر ڈاکٹر نے اس کو مزید کچھ دن ہسپتال رہنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ مزید اس کے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور اس دن میں پھر سے 12-13 سال پیچھے چلی گئی تھی، کیونکہ یہ دنیا گول ہے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمارا ماضی، ہم سے بچھڑے لوگ ایک بار ہمارے سامنے ضرور آ جاتے ہیں۔ اس دن میں نے اپنی بہن جو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھا تھا، اور اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری بہن ہے۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی بیمار کوئی ڈھانچہ ہو۔ میں کتنی دیر اس کو پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ میری وہ بہن نہیں تھی شوخ چنچل سی جو بات بات پر ہنستی تھی، جس کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا، اور اس کے پاس وہ شخص بیٹھا تھا جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھا تھا۔ اور میری بہن مجھے دیکھ کر خوش بھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جھلک رہے تھے۔ میں اس کی کبھی شکل بھی نہ دیکھتی، کبھی اس سے بات بھی نہ کرتی، کیونکہ جب جب اس کا ذکر ہوتا مجھے اپنی ماں کا جنازہ نظر آتا، اور دوسری طرف مجھے اپنے باپ کی بات یاد آتی کہ جب کبھی میری گڑیا تمہیں ملے تو اس سے کہنا اس کا باپ اس کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس سے کہنا وہ لوٹ آتی تو میں شاید اسے معاف کر دیتا، پر وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اس سے کہنا اب حساب کتاب رب تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ میرے ابا کے الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں، اور میں کبھی اس سے نہ ملتی، کبھی اس کو نہ دیکھتی، اگر مجھے ڈاکٹر سے یہ پتہ نہ چلتا اس کے پاس چند دن باقی ہیں۔ وہ مرنے والی ہے، اس کو کینسر تھا جو اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کیوں ایک کے بعد ایک رشتہ مجھ سے دور جا رہا تھا؟ مجھے اپنی بہن سے لاکھ ناراضگی سہی، پر میں نے یہ کب چاہا تھا وہ اس طرح دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ میں اپنے شوہر کے سینے سے لگی روتی رہی۔ وہ مجھے تسلی دیتا رہا اور میں بار بار ایک ہی لفظ دہراتی رہی، کاش ہم اپنا شہر نہ چھوڑتے، کاش میرے بیٹے کے چوٹ نہ لگتی تو کبھی میرا اپنی بہن سے سامنا نہ ہوتا۔ میرا شوہر کہتا رب تعالیٰ نے جس سے ملنا لکھا ہوتا ہے، ہم کسی نہ کسی حادثے یا کسی نہ کسی انجان موڑ پر بھی اس انسان سے مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملنا لکھا ہوتا ہے۔ وہ مجھے صبر کرنے کا کہتا، پر میں کیا کرتی؟ دل تھا کہ صبر کرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری بہن کو یہ سزا تھی یا شاید قسمت میں یہ سب لکھا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ اپنی 7-8 سالہ بیٹی کو میرے حوالے کر کے خود اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ تو آئی تھی، پر اس کا شوہر اچھا نہیں نکلا تھا۔ میری بہن نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ کہتی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گی، اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پالوں گی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا کبھی اس کی بیٹی کو اس بات کی سزا نہیں دوں گی، اور نہ کبھی اس کو بتاؤں گی کہ اس کی ماں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اپنی مرحومہ بہن کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پالا، اس کو کبھی اس کی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرا بیٹا اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا، اور وقت گزرتا گیا، دونوں جوان ہو گئے، اور جب میں نے اپنے بیٹے کے سامنے اس کی مرحوم خالہ کا وعدہ، اس کی خواہش ظاہر کی، تو میرے بیٹے نے کہا مما آپ سمجھدار ہیں، آپ کو خالہ سے ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اسے اپنی خالہ کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ پر میں کیا کرتی؟ 7 سال کی تھی میری بھانجی، اس کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ میرا شوہر بہت کہتا کہ تم فکر نہ کرو، ہم اس کا رشتہ اچھی جگہ کریں گے، پر میں اس وعدے کا کیا کرتی جو میں اپنی مرتی ہوئی بہن سے کیا تھا؟ اور جب میں نے اپنی بھانجی کو، جو مجھے خالہ نہیں مما کہتی تھی، اس نے بھی یہی کہا، وہ فرقان کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اور اس دن میری بھانجی نے بتایا وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، تو اس دن میں پھر سے ڈر گئی تھی۔ دکھوں نے پہلے میری کمر توڑ ڈالی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی جو اس کی ماں نے کیا وہ بھی کرے، اس لیے میں نے اس کی پسند کو ترجیح دی اور اس کی شادی وہیں کر دی جہاں وہ چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر خوش تھی اور میرے دل کو بھی اطمینان تھا۔ اور پھر میں نے اپنے بیٹے فرقان کی شادی بھی اپنے شوہر کے دوست کی بیٹی سے کر دی، یعنی تم سے۔ تمہیں میں تمہارے بچپن سے جانتی تھی، اور فرقان کا تمہاری طرف جھکاؤ کا مطلب بھی سمجھتی تھی۔ اولاد کی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، اور میں تمہیں بیاہ کر لے آئے، اور تب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو سب میری بیٹی سمجھتے ہیں وہ میری بھانجی ہے، اور میں نے بھی کبھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر کسی کو میری مرحومہ بہن کی سچائی پتہ چل گئی تو ہماری عزت پر بات آئے گی۔ اس لیے اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ پر شادی کے 1 سال بعد ہی میری بھانجی اپنے شوہر سے طلاق لے کر واپس میرے پاس آ گئی۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کہتی مما مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اس دھوکے باز شخص سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، پر تب کیا ہو سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا۔
اور میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش تھا۔ جب میں نے نائمہ کو دیکھا تو وہ تم دونوں کو خوش برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاید یہ احساس کمتری تھا یا کیا، وہ دن بدن تمہیں فرقان سے دور کرنے لگی۔ وہ میرے سامنے خودکشی کی دھمکیاں دیتی، وہ کہتی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسے میری بات ماننی چاہیے تھی، اور پھر اس نے ایک پلان بنایا اور میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مر جاتی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے فرقان سے کہا کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، کئی دن گھر سے غائب رہتی ہو، تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہے، اور ایسی بہت سی کہانیاں اپنے بیٹے کو سنائیں اور اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا۔ وہ اپنی کزن جس کو تم اپنی نند سمجھتی ہو، وہ تمہارے شوہر کی بہن نہیں بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، اور یہ سب گناہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا فرقان دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اسلام اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ میری ساس سب کہہ کر چپ ہو چکی تھی اور میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنی ماں سے کہا، مما میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنی بھانجی کی خاطر اپنے سگے بیٹے کی زندگی برباد کر دیں گی۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا میں آمنہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور آپ مجھے بدگمان کرتی چلی گئیں۔ میرے شوہر نے کہا وہ یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں سگی ماں ہی اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنے پر تلی ہو۔ تب نائمہ جس کو میں اپنے شوہر کی بہن سمجھتی تھی، وہ آگے بڑھی، اس نے ہاتھ جوڑ کر ہم سب سے معافی مانگی۔ اس کی اصلیت کیا تھی وہ جان چکی تھی اور اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ آج اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے چاند جیسی بیٹی دی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، پر ہمیں انہیں معاف کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔